کلاس روم میں پن ڈراپ سائلنس تھا کیونکہ ارمان اپنے سخت رویے کی وجہ سے پوری یونیورسٹی میں مشہور تھا۔ مایا کی نظریں دروازے پر جمی ہوئی تھیں اور دل میں یہ امید جاگی تھی کہ شاید وہ جا چکا ہے، لیکن یہ امید چند لمحوں میں ہی دم توڑ گئی۔ تھوڑی ہی دیر کے بعد ارمان واپس لوٹا تو اس کے ہاتھ میں وہ پوائنٹر تھا جو وہ بھول گیا تھا۔ وہ سیدھا پوڈیم کی طرف بڑھا، لیکن اس کی عقابی نظریں پوری کلاس کا جائزہ لے رہی تھیں۔ اچانک اس کی نظر آخری نشست پر بیٹھی مایا پر گئی، جو بالکل خاموشی کے ساتھ نظریں جھکائے بیٹھی تھی اور خوف کے مارے منہ میں کچھ بار بار پڑ رہی تھی۔ ارمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ اسے ایسے لگا جیسے یہ لڑکی اس کا پیچھا کرتے ہوئے یہاں بھی آ پہنچی ہے۔ گھر میں تو وہ اس دشمن جان کو برداشت کر ہی رہا تھا، اور اب یونیورسٹی میں بھی وہ اس کے سامنے تھی۔ ارمان کے لبوں پر ایک طنزیہ مسکراہٹ ابھری۔ اس نے سوچا کہ اب جب وہ یہاں آ ہی گئی ہے تو اسے احساس دلانا چاہیے کہ وہ کس کے سامنے بیٹھی ہے۔ وہ جان بوجھ کر مایا کی طرف بڑھا اور اسے مخاطب کیا، آپ، جی آپ جو سب سے پیچھے کونے میں چھپ کر بیٹھی ہیں، کھڑی ہو جائیں۔ ارمان کی گرجدار آواز پر پوری کلاس نے مڑ کر پیچھے دیکھا۔ مایا کا دل اچھل کر حلق میں آ گیا۔ وہ بری طرح سے کانپ رہی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنی جگہ سے اٹھنے کی کوشش کی۔ جی سر، اس کی آواز پر مشکل نکلی۔ مس، نام بتائیں اپنا، تعارف کروائیں کلاس سے۔ اس نے جان بوجھ کر اسے کھڑا کیا تھا، حالانکہ اس کا نام اور پہچان بہت اچھی طرح سے جانتا تھا۔ وہ صرف اسے سب کے سامنے کنفیوز کرنا چاہتا تھا۔ مایا کا چہرہ زرد پڑ چکا تھا۔ وہ گھبراتی دھڑکتے دل کے ساتھ جیسے ہی کچھ بولنے والی تھی، اس کے الفاظ اس کے حلق میں اٹک گئے۔ وہ بھی اپنے حلق سے تھوک نکل رہی تھی اور ہمت جمع کر ہی رہی تھی کہ اچانک برابر میں بیٹھا وہی لڑکا جو اس کا کلاس فیلو تھا اور جس نے پہلے اس سے نام پوچھا تھا، مایا کی مدد کرنے کے لیے بول پڑا، سر مایا نام ہے اس کا۔ لڑکی نے بہت اعتماد سے جواب دیا تاکہ مایا کی گھبراہٹ کم ہو سکے، لیکن یہ جملہ ارمان کے لیے جلتی پر تیل کا کام کر گیا۔ ارمان جو اس لڑکی سے بے انتہا نفرت کرتا تھا اور جسے زبردستی اس رشتے میں باندھا گیا تھا، آج کسی غیر لڑکی کے منہ سے اپنی بیوی کا نام سن کر عجیب سے غصے میں آ گیا تھا۔ اسے خود بھی سمجھ نہیں آئی کہ اسے اتنا شدید غصہ کیوں آیا، لیکن ایک انجانی جلن نے اسے گھیر لیا تھا۔ ارمان غصے سے اس لڑکے کو گھورتے ہوئے بولا، کیوں مسٹر، میں نے آپ سے پوچھا ہے کیا؟ لڑکا ارمان کا غصہ دیکھ کر ہڑبڑا گیا۔ نہیں سر، وہ دراصل یہ بہت گھبرا رہی تھی تو میں نے سوچا آپ کو سوچنے کی ضرورت نہیں ہے۔ ارمان نے اسے سختی سے ٹوکا، کیا یہ گونگی ہیں جو آپ یہ بتا رہے ہیں، یا آپ نے ان کی وکالت کا ٹھیکہ لے کے رکھا ہے؟ ارمان کا لہجہ اتنا سخت اور طنزیہ تھا کہ پوری کلاس یہ سن کر ہنسنے لگی تھی۔ مایا نے شرمندگی سے چاروں طرف نظریں گھما کر دیکھا تو سب ہنس رہے تھے اور وہ زمین میں گڑتی جا رہی تھی۔ اس لڑکے نے بھی شرمندہ ہو کر سر جھکا لیا۔ ارمان نے دوبارہ مایا کی طرف رخ کیا جو اب رونے والی ہو رہی تھی۔ آپ خاموش کیوں ہیں؟ زبان نہیں ہے کیا منہ میں نے نام پوچھا ہے آپ سے۔ تبھی اس نے ہمت کی اور کانپتی ٹانگوں کے ساتھ سیدھی ہو کر کھڑی ہوئی۔ ارمان کی آنکھوں میں وہی نفرت تھی جو وہ گھر پر دیکھتی تھی۔ پورا نام پوچھا ہے مس، میں نے، نام بتائیں اپنا۔ ارمان غصے میں بولا تھا۔ وہ دیکھنا چاہتا تھا کہ یہ لڑکی اب کیا جواب دیتی ہے۔ اس نے اپنی آنکھیں میچیں، ایک لمبی سانس لی اور خود کو یقین دلایا کہ یہ شخص اس کا شوہر ہے۔ سر میرا نام مایا وہ بے دہانی میں مایا ارمان ہی کہنے والی تھی۔ اس کے منہ سے نکل چکا تھا کہ ارمان فوراً سمجھ گیا کہ یہ کیا بولنے والی ہے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کلاس میں کسی کو بھی ان کے رشتے کی بھنک بھی پڑے۔ ارمان پورا نام سننے سے پہلے تیزی سے بول پڑا، ٹھیک ہے، بیٹھ جائیں اب آپ، اتنا وقت نہیں ہے میرے پاس کہ آپ کا نام سنتا رہوں۔ ارمان نے فوراً بات کا رخ موڑ دیا اور واپس بورڈ کی طرف گھوم گیا۔ وہ جانتا تھا کہ اب یہ اپنے شوہر کا نام ساتھ ملا کر لے گی، کیونکہ ایک دن پہلے ہی تو یہ مایا ہارون سے مایا ارمان ہوئی تھی۔ مایا نے حیرت سے ارمان کی پشت کو دیکھا اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ اس کے دل کی دھڑکن ابھی بھی بے ترتیب تھی، لیکن اسے یہ سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ ارمان نے اسے اپنا نام مکمل کیوں نہیں کرنے دیا۔ لیکچر شروع ہو چکا تھا، لیکن مایا کا ذہن ابھی بھی اس مختصر سے مکالمے میں الجھا ہوا تھا۔ اسے اندازہ ہو گیا تھا کہ گھر کی طرح یونیورسٹی میں بھی ارمان کا رویہ اس کے ساتھ نرم نہیں رہنے والا۔ یونیورسٹی میں چھٹی کی گھنٹی بجتے ہی طلبہ کا ہجوم گیٹ کی طرف امڑ آیا۔ ہر طرف ہنسی مذاق اور باتوں کی آوازیں تھیں، لیکن مایا ان سب سے کٹی ہوئی ایک کونے میں کھڑی تھی۔ وہ بار بار اپنی کلائی میں بندھی گھڑی کی طرف دیکھ رہی تھی، جس کی سوئیاں بہت سست رفتاری سے چل رہی تھیں۔ اس کے چہرے پر پریشانی اور بے چینی کے آثار نمایاں تھے۔ وہ بخوبی جانتی تھی کہ گھر پر صدیقی انکل سوچ رہے ہوں گے
کہ واپسی پر ارمان اسے لے کر گھر آئے گا، کیونکہ انہوں نے صبح ارمان کو سختی سے ہدایت کی تھی۔ لیکن مایا کو یہ بھی اچھی طرح سے معلوم تھا کہ ارمان کسی صورت اسے ساتھ لے جانے والا نہیں ہے۔ وہ صبح کا منظر نہیں بھولی تھی جب اسے گیٹ پر اتار کر بنا پیچھے دیکھے چلا گیا تھا۔ مجھے خود ہی رکشہ لے کر جانا ہوگا، وہ میرا انتظار نہیں کریں گے۔ اس نے خود کلامی کرتے ہوئے اپنا بیگ کاندھے پر درست کیا اور گیٹ سے باہر جھانکنے لگی تاکہ کوئی سواری مل سکے۔ دوسری طرف ارمان پارکنگ ایریا میں کھڑا اپنے ایک ساتھی پروفیسر سے محو گفتگو تھا کہ اچانک اس کی نظر گیٹ کے پاس کھڑی مایا پر پڑی۔ وہ مسلسل بے چینی کے ساتھ کبھی اندر دیکھتی اور کبھی باہر، اور سڑک کی طرف دیکھ رہی تھی۔ ارمان کے ماتھے پر بل پڑ گئے۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ یونیورسٹی کا کوئی بھی طالب علم یا اسٹاف ممبر انہیں ایک ساتھ دیکھے یا کوئی بات بنائے۔ وہ اپنے ساتھی سے معذرت کر کے تیز قدموں سے چلتا ہوا وہاں پہنچا جہاں مایا کھڑی تھی۔ یہاں کیوں کھڑی ہو تم؟ ارمان کی سخت آواز سن کر مایا بری طرح سے چونکی اور خوف سے پلٹ کر دیکھا۔ ارمان انتہائی سنجیدہ چہرے کے ساتھ اس کے سر پر کھڑا تھا۔ وہ میرے گھر سے کوئی لینے آ رہا ہے۔ مایا نے گھبراہٹ میں جھوٹ بولا کیونکہ وہ ارمان پر بوجھ نہیں بننا چاہتی تھی اور نہ ہی اس کی مزید کڑوی باتیں سننے کا حوصلہ رکھتی تھی۔ ارمان نے گہری نظر اس کے خوفزدہ چہرے پر ڈالی اور پھر بے زاری سے بولا، تو اتنی بے چین ہونے کی کیا ضرورت ہے؟ گھر سے کوئی نہیں آ رہا، میں جا رہا ہوں تو میرے ساتھ چلو۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، آپ پریشان نہ ہوں۔ مایا نے نظریں جھکا کر انکار کیا۔ وہ اس شخص کے ساتھ سفر کرنے سے ڈرتی تھی جو اسے دیکھنا بھی گوارا نہیں کرتا تھا۔ ارمان کو اس کے انکار پر غصہ آ گیا۔ میرے ساتھ ویسے بھی نہ لے کر گیا تو تمہارے انکل جو میرے بابا کم اور تمہارے باپ زیادہ لگتے ہیں میری جان نکال دیں گے۔ ارمان نے طنزیہ لہجے میں حقیقت بیان کی۔ وہ جانتا تھا کہ اگر وہ آج بھی مایا کو اکیلا چھوڑ گیا تو گھر میں ایک نیا طوفان کھڑا ہو جائے گا، اور وہ فی الحال کسی نئی بحث کے موڈ میں نہیں تھا۔ صبح بھی ایسے ہی چھوڑ آیا تھا میں، اب دوبارہ یہ رسک نہیں لے سکتا، اسی لیے چپ چاپ چلو میرے ساتھ۔ نہیں سر، میں چلی جاؤں گی، پلیز آپ جائیں۔ مایا نے دوبارہ انکار کیا۔ اس کے منہ سے الفاظ سن کر ارمان کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ آئی جو کہ طنزیہ تھی۔ یہ لڑکی جو اس کی بیوی تھی اسے سر کہہ کر بلا رہی تھی۔ یہ رشتہ بھی کتنا عجیب تھا۔ آپ کی مرضی ہے تو میں چلتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے ارمان نے کاندھے اچکائے اور مڑ گیا۔ اسے کیا ضرورت تھی خوشامد کرنے کی؟ اس نے اپنی ذمہ داری پوری کرنے کی کوشش تو کی تھی۔ جیسے ہی وہ باہر نکلنے ہی والا تھا تبھی مایا نے باہر کے ماحول اور لڑکوں کے ہجوم کو دیکھا تو گھبرا گئی۔ اس نے ہمت کر کے ارمان کو آواز دی، وہ سنیے۔ ارمان رک گیا اور مڑ کر سوالیہ نظروں سے اسے دیکھا۔ اگر آپ لے جائیں گے تو آپ کی مہربانی ہوگی۔ مایا نے بہت مشکل سے الفاظ ادا کیے۔ اس کا سر شرمندگی سے جھکا ہوا تھا۔ ارمان نے کوئی جواب نہیں دیا، بس آنکھوں سے گاڑی کی طرف اشارہ کیا۔ وہ دونوں پارکنگ میں پہنچے۔ مایا خاموشی کے ساتھ آگے بڑھی اور گاڑی کا فرنٹ دروازہ کھول کر بیٹھنے لگی۔ یہاں بیٹھنے کی تمہیں کس نے کہا ہے؟ ارمان کی سرد آواز نے اسے وہیں روک دیا تو مایا نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا۔ پیچھے بیٹھو، میں تمہارا شوہر ہونے کا ڈرامہ یونیورسٹی میں نہیں کر سکتا، نہ ہی تم میرے برابر بیٹھنے کے لائق ہو۔ اس کے الفاظ تیر کی طرح مایا کے دل میں پیوست ہوئے۔ وہ خاموشی کے ساتھ پیچھے کا دروازہ کھول کر وہاں بیٹھ گئی اور اپنے آنسو ضبط کرنے کی کوشش کرنے لگی۔ ارمان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا اور گاڑی جھٹکے سے آگے بڑھا دی، لیکن بار بار ریئر ویو مرر میں اس کا یوں سہما ہوا وجود اور معصوم سا چہرہ اسے نظر آ رہا تھا جو اس کے ضمیر کو کچھ عجیب سا پیغام دے رہا تھا۔ یہ رہا آپ کے ناول کی دوسری قسط کا تیسرا حصہ۔ ارمان ڈرائیونگ سیٹ پر بیٹھا گاڑی چلا رہا تھا، لیکن اس کا سارا دھیان پیچھے بیٹھی مایا کی طرف تھا جو بالکل بت بنی کھڑی اور کھڑکی سے باہر دیکھ رہی تھی۔ ریئر ویو مرر میں اس کی نظر بار بار مایا کے چہرے پر پڑ رہی تھی جس پر اداسی اور خوف کے سائے لہرا رہے تھے۔ ارمان نے جھٹکے سے نظر ہٹائی اور سامنے سڑک پر مرکوز کر دی، لیکن اس کا دماغ الجھن کا شکار تھا۔ یہ مجھے کیا ہو رہا ہے؟ میں کیوں اس لڑکی کے بارے میں سوچ رہا ہوں؟ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر اپنی گرفت مضبوط کی اور خود کو ڈانٹا۔ اسے مایا کی معصومیت سے کوئی سروکار نہیں ہونا چاہیے تھا کیونکہ وہ اس کی زبردستی کی بیوی تھی۔ میری زندگی تو صرف اور صرف نیہا سے شروع ہو کر نیہا پر ہی ختم ہوتی ہے، میں کسی اور کو اس کی جگہ کیسے دے سکتا ہوں؟ ارمان نے خود کو یاد دلایا کہ وہ نیہا سے محبت کرتا ہے، حالانکہ نیہا اسے چھوڑ کر جا چکی تھی، لیکن ارمان کی انا ابھی تک اس حقیقت کو تسلیم کرنے کے لیے تیار نہیں تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ یہ سب مایا کی وجہ سے ہوا ہے، یہ میرے راستے کی رکاوٹ بنی ہے اور میری خوشیوں کو کھا گئی ہے۔ جلدی ہی اسے راستے سے ہٹانا ہوگا اور اس کا حل صرف اور صرف طلاق ہے۔
اس نے دل ہی دل میں فیصلہ کر لیا تھا کہ وہ بہت جلد اس رشتے سے جان چھڑا لے گا، چاہے اس کے لیے اسے اپنے باپ سے بغاوت ہی کیوں نہ کرنی پڑے۔ گاڑی جا کر صدیقی ہاؤس کے سامنے رکی تھی۔ ارمان نے انجن بند کیا اور بنا مائع کی طرف دیکھے گاڑی سے اتر گیا۔ مایا بھی خاموشی سے پچھلا دروازہ کھول کر باہر نکلی۔ وہ دونوں ساتھ گیٹ سے اندر داخل ہوئے تو لان میں بیٹھے صدیقی صاحب کی نظر ان پر پڑی۔ دونوں کو ساتھ دیکھ کر صدیقی صاحب کے چہرے پر خوشی کی لہر دوڑ گئی تھی۔ شکر ہے تم دونوں آ گئے، میں تم لوگوں کا ہی انتظار کر رہا تھا۔ صدیقی صاحب نے اپنی کرسی سے اٹھتے ہوئے مسکرا کر کہا۔ ان کی آنکھوں میں اطمینان تھا کہ ان کا بیٹا ان کی بات مان رہا ہے۔ جی بابا، آفس سے واپسی پر اسے بھی لیتا آیا، ارمان نے اسپاٹ لہجے میں جواب دیا اور نظریں چرا گیا کیونکہ وہ اپنے باپ کی آنکھوں میں مزید امید نہیں جگانا چاہتا تھا۔ بہت اچھا کیا تم نے، جا مایا بیٹی فریش ہو جاؤ، کھانا تیار ہے۔ صدیقی صاحب نے شفقت سے مایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مایا نے بمشکل لبوں پر مسکراہٹ سجائی اور سر ہلا کر اندر کی طرف بڑھ گئی۔ ارمان بھی تیز قدموں سے اپنے کمرے کی طرف چلا گیا، لیکن اس کے اندر کا غبار ابھی نہیں نکلا تھا۔ وہ کمرے میں پہنچا اور ٹائی کھول کر بیڈ پر پھینکی ہی تھے کہ دروازہ کھلا اور مایا اندر داخل ہوئی۔ اسے دیکھتے ہی ارمان کا پارا ہائی ہو گیا۔ تم پھر اسی کمرے میں آ گئی ہو، نکلو یہاں سے۔ ارمان نے غصے سے اس کی طرف دیکھا اور دروازے کی طرف اشارہ کیا۔ اس کی آواز میں اتنی کرختگی تھی کہ مایا وہیں دروازے پر جم گئی۔ لیکن وہ صدیقی انکل کہہ رہے ہیں مجھے اس کمرے میں رہنا ہے، یہ میرا بھی کمرہ ہے۔ مایا نے بہت ہمت جمع کر کے جواب دیا کیونکہ وہ انکل کی نافرمانی نہیں کر سکتے تھے، نہ ہی اس کے پاس کوئی اور ٹھکانہ تھا۔ نکاح کر لیا یہ کم ہے کیا جو اب میرے سر پر سوار ہونے چلی ہو؟ ارمان غصے میں اس کے قریب آیا۔ اس کی آنکھوں میں نفرت کے شعلے بھڑک رہے تھے جو مایا کو جلا دینے کے لیے کافی تھے۔ میں نے کہا چلو اٹھو اور نکلو یہاں سے، مجھے اس کمرے میں تمہارا وجود برداشت نہیں ہے۔ میں کہاں جاؤں ارمان صاحب، باہر سب لوگ ہیں، انکل کیا سوچیں گے؟ مایا کی آنکھوں میں آنسو تیرنے لگے۔ وہ بے بسی کی تصویر بنی کھڑی تھی کہ وہ جائے تو جائے کہاں۔ مجھے اس سے کوئی غرض نہیں ہے کہ وہ کیا سوچتے ہیں۔ کمرے سے باہر آج کے بعد اگر تم یہاں میرے بیڈ کے آس پاس سے بھی مجھے نظر آئی نا تو دیکھنا تمہارا کیا حشر کروں گا میں۔ ارمان نے اسے بازو سے پکڑ کر ایک جھٹکا دیا۔ مایا لڑکھڑا کر صوفے کے پاس جا گری۔ آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں میرے ساتھ؟ میرا کیا قصور ہے؟ مایا نے اسے سکتے ہوئے پوچھا۔ اس کی سمجھ سے باہر تھا کہ اس شخص کے دل میں اتنی نفرت کیوں ہے۔ میرا قصور یہ ہے کہ تم میری زندگی میں زبردستی آئی ہو اور میں زبردستی کے رشتوں کو نہیں مانتا، ارمان نے نفرت سے کہا اور واش روم میں گھس گیا۔ زور سے دروازہ بند کرنے کی آواز نے مایا کو مزید ڈرا دیا۔ وہ وہیں صوفے پر بیٹھ کر رونے لگی۔ اسے سمجھ آ گیا تھا کہ اس کمرے میں اس کی جگہ بیڈ پر نہیں بلکہ اس صوفے پر ہے یا پھر زمین پر۔ اس نے اپنے آنسو پونچھے اور اپنی قسمت پر شاکر ہو کر وہیں صوفے کے کونے میں سر رکھ لیا۔ ارمان واش روم میں کھڑا آئینے میں اپنا عکس دیکھ رہا تھا اور خود سے سوال کر رہا تھا کہ میں ایسا کیوں کر رہا ہوں؟ وہ تو ایک معصوم لڑکی ہے، لیکن مجھے اس کا چہرہ دیکھ کر اپنا نقصان کیوں یاد آتا ہے؟ وہ خود بھی اپنی کیفیت سے لڑ رہا تھا، لیکن اس کا غصہ فی الحال اس کی عقل پر حاوی تھا۔ اگلی صبح جب مایا کی آنکھ کھلی تو کمر میں ہلکا سا درد محسوس ہوا کیونکہ وہ ساری رات صوفے پر سکڑ کر سوئی تھی۔ ارمان بیڈ پر بے خبر سو رہا تھا۔ اس کے چہرے پر نیند میں وہ سختی نہیں تھی جو جاگتے ہوئے ہوتی تھی۔ مایا نے جلدی سے اٹھ کر خود کو درست کیا اور واش روم میں گھس گئی تاکہ ارمان کے اٹھنے سے پہلے تیار ہو سکے۔ وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہو کر باہر نکلی تو ارمان جاگ چکا تھا اور بیڈ پر بیٹھا بالوں میں انگلیاں پھیر رہا تھا۔ مایا نے ڈرتے ڈرتے اسے سلام کیا، لیکن جواب میں صرف ایک سرد ہوں کی آواز آئی۔ مایا جانتی تھی کہ آج بھی اسے اکیلے ہی یونیورسٹی جانا پڑے گا کیونکہ کل ارمان نے صاف کہہ دیا تھا کہ وہ اس کا ڈرائیور نہیں ہے۔ وہ ناشتے کے بعد اپنا بیگ کاندھے پر لٹکائے خاموشی سے مین گیٹ کی طرف آ رہی تھی کہ پیچھے سے گاڑی کے ہارن کی آواز آئی۔ مایا نے چونک کر مڑ کر دیکھا تو ارمان گاڑی نکال کر پورچ میں کھڑا تھا۔ مایا نے سوچا شاید اسے راستے سے ہٹنے کا کہہ رہا ہے، اسی لیے وہ جلدی سے ایک طرف ہو گئی۔ کدھر جا رہی ہو تم؟ ارمان نے شیشہ نیچے کرتے ہوئے قدرے بلند آواز میں پوچھا۔ اس کے لہجے میں وہی روایتی روب تھا۔ وہ یونیورسٹی جا رہی تھی سر، مایا نے ہکلاتے ہوئے جواب دیا اور اپنی نظریں جھکا لیں۔ وہ سمجھ رہی تھی کہ ارمان اسے طنز کا نشانہ بنائے گا، تو کیا پیدل جانے کا ارادہ ہے آج؟ ارمان نے اپنی بھویں اچکاتے ہوئے سوال کیا۔ اسے مایا کا یوں ڈرا سہما انداز عجیب سا لگ رہا تھا۔ جی وہ میں رکشا لے لوں گی باہر سے، مایا نے دھیمی آواز میں کہا
کیونکہ وہ دوبارہ کل والی ذلت نہیں اٹھانا چاہتی تھی، لیکن ارمان کا اگلا جملہ اس کے لیے کسی دھماکے سے کم نہیں تھا۔ اگر ریڈی ہو گئی ہو تو چلو، گاڑی میں بیٹھو جا کر، مجھے بھی دیر ہو رہی ہے۔ مایا کو حیرانگی کا شدید جھٹکا لگا۔ وہ بے یقینی سے ارمان کی طرف دیکھنے لگی کہ کیا واقعی یہ وہی شخص ہے جس نے کل اسے ساتھ بٹھانے سے انکار کر دیا تھا؟ کیا میرا منہ دیکھتی رہو گی یا بیٹھو گی بھی؟ ارمان نے اسے یوں بت بنا دیکھ کر جھنجھلا کر کہا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ ڈیڈی یا ممی باہر آ کر انہیں اس حالت میں دیکھیں۔ جی بیٹھ رہی ہوں۔ مایا فوراً ہوش میں آئی اور تیزی سے آگے بڑھ کر پچھلی سیٹ کا دروازہ کھول کر بیٹھ گئی۔ اسے اپنی قسمت پر یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمان نے خود اسے ساتھ چلنے کی پیشکش کی تھی۔ گاڑی سڑک پر رواں دواں تھی۔ ارمایا نے اپنی گود میں رکھی کتابوں کو مضبوطی سے تھام رکھا تھا۔ وہ خاموشی کے ساتھ بیٹھی تھی، لیکن اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ کتابیں ہاتھ میں پکڑے وہ بار بار اسی بک کی طرف دیکھ رہی تھی جو اسے ارمان پڑھاتا تھا۔ اس کتاب کا ٹائٹل دیکھ کر ہی مایا کے پسینے چھوٹ رہے تھے، کیونکہ اس نے اس کتاب کو کھول کر نہیں دیکھا تھا، نہ ہی اسے معلوم تھا کہ آج کلاس میں کیا پڑھایا جائے گا۔ گھر کے ہنگاموں اور شادی کی ٹینشن میں اسے پڑھنے کا وقت ہی نہیں ملا تھا۔ اگر سر نے آج کلاس میں کچھ پوچھ لیا تو میں کیا جواب دوں گی؟ اس نے دل ہی دل میں خود سے سوال کیا۔ اسے ارمان کے سخت رویے کا اندازہ کل ہو چکا تھا جب اس نے پوری کلاس کے سامنے اسے کھڑا کیا تھا۔ کیا ہوا؟ طبیعت تو ٹھیک ہے تمہاری؟ ارمان کی نظر ریئر ویو مرر سے اس کی پریشان چہرے پر پڑی تو وہ رہ نہ سکا۔ اسے لگا کہ شاید مایا کی طبیعت خراب ہو رہی ہے۔ جی میں ٹھیک ہوں، مایا نے جلدی سے جواب دیا اور کتاب کو مزید کس کر پکڑ لیا، جیسے وہ کتاب ہی اس کی ڈھال ہو۔ تو پھر یہ چہرے پر ہوائیاں کیوں اڑ رہی ہیں؟ ارمان نے تفتیشی انداز میں پوچھا۔ وہ مایا کی رگ رگ سے واقف ہونا چاہتا تھا۔ بس سر، وہ آج کے لیکچر کی ٹینشن ہو رہی ہے۔ مایا نے سچ بول دیا کیونکہ وہ جانتی تھی کہ جھوٹ بولنے پر ارمان کا غصہ مزید بڑھ جائے گا۔ ٹینشن لینے کی ضرورت نہیں، کلاس میں دھیان سے سنو گی تو سب سمجھ آ جائے گا۔ ارمان نے غیر ارادی طور پر اسے تسلی دی اور پھر خود ہی حیران ہوا کہ وہ اس لڑکی سے اتنے نرم لہجے میں کیوں بات کر رہا ہے۔ اس نے فوراً نظریں ہٹا لیں اور ڈرائیونگ پر توجہ مرکوز کر دی، لیکن مایا کے دل میں اس چھوٹے سے جملے نے ایک امید کی کرن روشن کر دی تھی۔ اسے لگا کہ شاید ارمان اتنا بھی برا نہیں جتنا وہ سمجھتی ہے۔ وہ بار بار اسی کتاب کو دیکھ رہی تھی اور سوچ رہی تھی کہ کاش وہ ارمان کی امیدوں پر پورا اتر سکے۔ یونیورسٹی پہنچتے ہی ارمان نے گاڑی مین گیٹ سے تھوڑا فاصلے پر روک دی، کیونکہ وہ نہیں چاہتا تھا کہ کوئی طالب علم انہیں ایک ساتھ گاڑی سے اترتے ہوئے دیکھے۔ اس نے اسٹیئرنگ وہیل پر انگلیاں بجاتے ہوئے مایا کی طرف دیکھا، جو ابھی تک اپنی کتابوں کو سینے سے لگائے بیٹھی تھی۔ اب کیا میرا منہ ہی دیکھتی رہو گی؟ اترو گاڑی سے، مجھے پارکنگ میں جانا ہے۔ ارمان نے اسپاٹ لہجے میں حکم صادر کیا تو مایا فوراً چونک کر ہوش میں آئی اور جلدی سے دروازہ کھول کر باہر نکل گئی۔ اس نے ایک نظر مڑ کر نہیں دیکھا اور تیز قدموں سے گیٹ کے اندر داخل ہو گئی۔ ارمان اسے جاتا ہوا دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی خلش تھی جسے وہ نظر انداز کرتے ہوئے گاڑی آگے بڑھا لے گیا۔ مایا اپنی کلاس میں پہنچی تو وہاں بھی چند ہی طلبہ موجود تھے۔ وہ خاموشی سے چلتے ہوئے اپنی اسی پرانی نشست پر جا بیٹھی جہاں وہ خود کو سب سے محفوظ سمجھتے تھے۔ اس نے کتاب میز پر رکھی اور گہرا سانس لیا تاکہ اپنی دھڑکنوں کو قابو میں رکھ سکے، جو ارمان کے ساتھ سفر کرنے کی وجہ سے بے ترتیب ہو رہی تھی۔ ابھی اسے بیٹھے ہوئے کچھ ہی پل گزرے تھے کہ وہی لڑکا جو کل اس کے برابر میں بیٹھا تھا مسکراتا ہوا اس کے قریب آیا۔ اس کے ہاتھ میں ایک نوٹ بک تھی اور چہرے پر دوستی کی پیشکش۔ وہ بنا اجازت مایا کے بالکل ساتھ والی کرسی پر آ کر بیٹھ گیا۔ ہیلو مس مایا، کیسی ہیں آپ؟ اس لڑکے نے بہت اپنائیت سے پوچھا۔ مایا جو اپنے ہی خیالات میں گم تھی ایک دم گھبرا گئی۔ اس نے سر اٹھا کر اسے دیکھا اور پھر نظریں جھکا لیں۔ جی میں ٹھیک ہوں، اس نے مختصر جواب دیا اور دوبارہ کتاب میں سر جھکا لیا تاکہ وہ لڑکا سمجھ جائے کہ وہ بات کرنے کے موڈ میں نہیں ہے۔ لیکن وہ لڑکا شاید ہار ماننے والا نہیں تھا۔ آپ کے ہاں کوئی فرینڈ نہیں ہے یہاں؟ میں دیکھ رہا ہوں آپ کل سے بالکل اکیلی بیٹھی ہیں، اس نے مایا کی تنہائی کو بھانپتے ہوئے سوال کیا۔ مایا کو اس کی بے تکلفی عجیب سی لگی۔ وہ سمٹ گئی۔ جی نہیں، میں یہاں پڑھنے آئی ہوں، دوست بنانے نہیں، مایا نے دھیمی لیکن سنجیدہ آواز میں جواب دیا تاکہ وہ باز آ جائے۔ لیکن اس لڑکے نے اس کی بات کو مذاق میں اڑا دیا۔ ارے پڑھائی تو ہوتی رہتی ہے، لیکن یونیورسٹی لائف میں دوست نہ ہوں تو کیا مزہ، انسان بور ہو جاتا ہے۔ مایا کو اس کی باتوں سے کوفت ہونے لگی۔ وہ خاموشی کے ساتھ وہاں سے اٹھی تاکہ اپنی نشست تبدیل کر سکے یا کلاس سے باہر جا سکے۔ اسے اٹھتا دیکھ کر وہ لڑکا بھی فوراً کھڑا ہو گیا
آپ کہاں جا رہی ہیں؟ بیٹھیے تو صحیح، ابھی تو بات شروع ہوئی ہے۔ اس لڑکے نے اس کا راستہ روکنے کی کوشش کی جو مایا کو بالکل پسند نہیں آئی۔ اس کے ماتھے پر پسینہ آ گیا۔ مجھے باہر جانا ہے، پلیز راستہ چھوڑیں، مایا نے لرزتی ہوئی آواز میں کہا۔ اس کی نظریں بار بار دروازے کی طرف اٹھ رہی تھیں کہ کہیں کوئی ٹیچر نہ آ جائے۔ دوستی نہیں ہے تو ہو جائے گی، اس میں اتنا گھبرانے کی کیا بات ہے؟ آپ مجھ سے دوستی کر لیں، میں آپ کو یونیورسٹی میں گائیڈ بھی کر دوں گا اور نوٹس بھی دے دوں گا۔ وہ لڑکا اپنی چکنی چپڑی باتوں سے اس سے متاثر کرنے کی کوشش کر رہا تھا۔ وہ مایا کے معصوم چہرے سے دھوکہ کھا گیا تھا اور اسے ایک عام کمزور لڑکی سمجھ رہا تھا۔ یہ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں؟ مجھے آپ کی کسی مدد کی ضرورت نہیں، مایا نے اسے سختی سے منع کیا۔ حالانکہ وہ اندر سے بری طرح سے ڈری ہوئی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ اگر ارمان نے اسے کسی لڑکے کے ساتھ بات کرتے دیکھ لیا تو اس کی بات سنے بغیر ہی اسے قصوروار ٹھہرا دے گا۔ ہاں ٹھیک ہے، مدد مت لیں، لیکن بات تو کر سکتی ہے نا، اتنا غرور اچھا نہیں ہوتا حسن والوں پر۔ اس لڑکے نے ایک قدم مزید اس کی طرف بڑھایا۔ اس کا انداز اب کچھ حد تک چھچورا ہو رہا تھا۔ مایا خوف سے 2 قدم پیچھے ہٹی۔ اس کا دل چاہ رہا تھا کہ زمین پھٹے اور اس میں سما جائے۔ اسے اپنی بے بسی پر رونا آ رہا تھا کہ وہ کیوں اتنی کمزور ہے جو اس لڑکے کو ڈانٹ بھی نہیں پا رہی۔ اسے اس وقت شدت سے کسی سہارے کی ضرورت محسوس ہو رہی تھی اور وہ سہارا اس کے قریب ہی موجود تھا، لیکن وہ اس سے بے خبر تھی۔ اتنی دیر میں کلاس کے دروازے پر ایک سایہ سے نمودار ہوا اور یہ سایہ کسی اور کا نہیں بلکہ ارمان کا تھا۔ وہ کلاس لینے کے لیے اندر داخل ہوا ہی تھا کہ سامنے کا منظر دیکھ کر اس کے قدم وہیں جم گئے۔ اس نے دیکھا کہ مایا سہمی ہوئی کھڑی ہے اور وہ لڑکا اس کے بہت قریب ہو کر اسے بار بار تنگ کر رہا ہے اور مایا بے بسی سے پیچھے ہٹ رہی ہے۔ ارمان کو یہ دیکھ کر شدید غصہ آیا۔ اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ اس کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا کہ اس کی موجودگی میں اس کی یونیورسٹی میں اور اس کی اپنی کلاس میں کوئی اس کی نکاح میں موجود لڑکی کے ساتھ ایسی حرکت کرنے کی جرات کر سکتا ہے۔ ارمان نے ہاتھ میں پکڑی فائل میز پر پٹکی اور بجلی کسی تیزی سے ان دونوں کے سر پر پہنچ گیا۔ کیا تماشا لگا رکھا ہے یہ؟ ارمان کی دھاڑ سے پوری کلاس گونج اٹھی اور وہ لڑکا جو مایا کو باتوں میں لگانے کی کوشش کر رہا تھا بری طرح سے بوکھلا کر مڑا۔ اس سے پہلے کہ وہ کوئی صفائی پیش کرتا، ارمان نے اس کا گریبان پکڑ کر اسے اپنی طرف کھینچا۔ سر میں تو بس… لڑکے کے منہ سے بھی اتنا ہی نکلا تھا کہ ارمان نے ایک زوردار تماچا اس لڑکے کے منہ پر دے مارا۔ چٹاخ کی آواز اتنی شدید تھی کہ کلاس میں موجود باقی طلبہ کے دل بھی دہل گئے اور مایا نے خوف سے اپنی آنکھیں بند کر لی۔ یہاں پڑھنے آتے ہو یا لڑکیوں کو تنگ کرنے کے لیے آتے ہو؟ شرم نہیں آتی تمہیں ایک اکیلی لڑکی کو پریشان کرتے ہوئے؟ ارمان غصے سے دھاڑ رہا تھا۔ اس کا چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں خون اتر آیا تھا۔ دراصل مسئلہ اس سے لڑکیوں کو تنگ کرنے پر نہیں تھا، مسئلہ یہ تھا کہ مایا اس کے نکاح میں تھی، اس کی بیوی تھی اور اس کی ذمہ داری تھی۔ یہ احساس اگرچہ اسے شعوری طور پر قبول نہیں تھا، لیکن لاشعوری طور پر اس کا یوں کسی غیر مرد کے ساتھ کھڑا ہونا ارمان کی مردانہ انا اور غیرت کو للکار گیا تھا۔ سر میری بات تو سنے، میں تو صرف دوستی کی بات کر رہا تھا۔ لڑکے نے گال پر ہاتھ رکھتے ہوئے وضاحت دینے کی کوشش کی، لیکن ارمان سننے کے موڈ میں نہیں تھا۔ اس نے دوبارہ ہاتھ اٹھایا اور اس لڑکے کو پے در پہ 2-3 تھپڑ رسید کر دیے۔ لڑکا لڑکھڑا کر پیچھے بینچ پر جا گرا۔ کیا کر رہے ہیں آپ سر؟ چھوڑ دیں اسے، مار مار کر ادموا کر دیں گے کیا؟ اس وقت ارمان کو یوں اس لڑکے کو پاگلوں کی طرح مارتے دیکھ کر مایا کی ہمت بندھی۔ وہ تڑپ کر آگے بڑھی اور ارمان کا ہاتھ پکڑ لیا جو دوبارہ فضا میں بلند ہو چکا تھا۔ ارمان نے جھٹکے سے مایا کی طرف دیکھا جس نے اس کا بازو تھام رکھا تھا۔ مایا کی آنکھوں میں خوف تھا لیکن ساتھ ہی ایک التجا بھی تھی۔ ارمان کا ہاتھ ہوا میں ہی رک گیا اور اس نے گہری اور چبھتی ہوئی نظر مایا پر ڈالی۔ ہاتھ چھوڑو میرا مایا، ارمان نے دندان پیستے ہوئے کہا، لیکن مایا نے اس کی گرفت ڈھیلی نہیں کی۔ نہیں چھوڑوں گی، آپ اسے جان سے مار دیں گے، ہوش میں آئیں سر، سب دیکھ رہے ہیں، مایا نے روحانسی آواز میں کہا۔ وہ نہیں چاہتی تھی کہ ارمان کے لیے کوئی مسئلہ بنے۔ ارمان نے نفرت سے اپنا بازو چھٹکا اور مایا کو کاندھوں سے پکڑ کر اپنے سامنے کیا۔ تم اتنی ہمدردی کیوں کر رہی ہو اس کی؟ کیا لگتا ہے یہ تمہارا جو تم مجھے روک رہی ہو؟ ارمان کے لہجے میں شک اور طنز کا زہر گھلا ہوا تھا۔ وہ برداشت نہیں کر پا رہا تھا کہ مایا اس لڑکے کو بچانے کے لیے اس کے سامنے کھڑی ہے۔ میں اس لیے روک رہی ہوں کہ آپ اسے بار بار مار رہے ہیں۔ اس نے غلطی کی ہے لیکن آپ تو پروفیسر ہیں، آپ کو یہ سب زیب نہیں دیتا، اور اس نے تمہاری طرف یوں دیکھا اور تم سے بدتمیزی کی، یہ بات مجھ سے برداشت نہیں۔ مایا نے غیر ارادی طور پر اسے تم کہہ کر مخاطب کیا تھا، لیکن ارمان کا دھیان اس کے الفاظ کے معنی پر تھا۔ وہ حیران ہوا کہ مایا اس لڑکے کو بچانے کے لیے نہیں بلکہ ارمان کے وقار اور سکون کے لیے پریشان تھی۔ تمہیں کب سے میری اتنی پرواہ ہونے لگی؟
ارمان نے اس کی آنکھوں میں جھانکتے ہوئے سوال کیا۔ اس لمحے ارمان کا غصہ تھوڑا تھوڑا سا ٹھنڈا ہوا تھا۔ پہلی دفعہ اسے ارمان کی آنکھوں میں اپنے لیے احساس نظر آیا۔ بے شک یہ ایک رشتے کا احساس تھا، ملکیت کا احساس تھا۔ وہ بھی اس سے محبت نہیں کرتا تھا، لیکن مایا کو اس کی آنکھوں میں ایک ایسی چمک دکھائی دی تھی جس کی اسے ہمیشہ سے امید تھی۔ مجھے ہمیشہ سے پرواہ ہے، بس آپ کو کبھی نظر نہیں آیا۔ مایا نے نظریں جھکاتے ہوئے دھیمی آواز میں جواب دیا۔ ارمان چند لمحے اسے خاموشی سے دیکھتا رہا۔ اس کے دل میں ایک عجیب سی ہلچل ہوئی جسے وہ سمجھنے سے قاصر تھا۔ اس نے گہرا سانس لیا اور مڑ کر اس لڑکے کی طرف دیکھا جو اب سہما ہوا کھڑا تھا۔ گیٹ آؤٹ، نکل جاؤ میری کلاس سے، اور آئندہ اگر تم مایا کے آس پاس بھی نظر آئے تو مجھ سے برا کوئی نہیں ہوگا۔ ارمان نے فیصلہ کن انداز میں حکم دیا۔ وہ لڑکا اپنا بیگ اٹھا کر تیزی سے کلاس سے بھاگ گیا۔ پوری کلاس ابھی تک سکتے میں تھی۔ ارمان نے اپنی ٹائی کی نوٹ درست کی اور مایا کی طرف دیکھا۔ اور تم جاؤ اپنی سیٹ پر بیٹھو، اور آئندہ اگر کسی نے تمہیں تنگ کیا تو مجھے بتانا۔ خود ہیروئن بننے کی ضرورت نہیں ہے، ارمان نے بظاہر سخت لہجے میں کہا، لیکن اس کی آواز میں وہ پہلے والی کاٹ نہیں تھی۔ مایا کے لبوں پر ایک خفیف سی مسکراہٹ آئی۔ وہ جان گئی تھی کہ ارمان کا دل پتھر کا نہیں ہے، بس اس پر برف کی تہیں جمی ہوئی ہیں جو شاید آج پگھلنا شروع ہو گئی ہیں۔ وہ خاموشی سے جا کر اپنی سیٹ پر بیٹھ گئی، لیکن آج اس کا دل خوفزدہ نہیں بلکہ پرسکون تھا۔ اسے امید کی ایک کرن نظر آ گئی تھی کہ شاید ایک دن یہ زبردستی کا رشتہ محبت میں ہی بدل جائے گا۔ یونیورسٹی والے واقعے کے بعد اگرچہ ارمان کے رویے میں ایک بہت معمولی سی نرمی آئی تھی، لیکن اس کا غصہ ابھی بھی پوری طرح سے ٹھنڈا نہیں ہوا تھا۔ مایا کے ساتھ ابھی بھی اس کا رشتہ معمول پر نہیں آیا تھا۔ وہ گھر میں اور یونیورسٹی میں اس سے فاصلہ برقرار رکھتا تھا، اور مایا بھی اس کی حدود کا خیال رکھتی تھی، لیکن وہ واقعہ مایا کے دل میں ایک امید کی شمع روشن کر گیا تھا کہ ارمان کے سینے میں بھی دل دھڑکتا ہے۔ ایک شام ارمان اپنے کمرے میں بیٹھا لیپ ٹاپ پر کچھ کام کر رہا تھا کہ مایا ہاتھوں میں فائل اور کتابیں تھامے ڈرتے ڈرتے اس کے قریب آئی۔ آپ سے ایک بات کرنی تھی، مایا کی آواز سن کر ارمان نے لیپ ٹاپ سے نظریں ہٹائیں اور اسپاٹ لہجے میں پوچھا، کیا بات کرنی ہے؟ جلدی بولو، میں مصروف ہوں۔ ارمان کا لہجہ روکھا تھا، لیکن اس نے مایا کو جھڑکا نہیں تھا۔ مایا نے ہمت کی اور تھوڑا قریب ہو کر بولی، وہ مجھے اس اسائنمنٹ میں تھوڑی سی ہیلپ چاہیے آپ کی۔ کلاس میں مجھے یہ ٹاپک ٹھیک سے سمجھ نہیں آیا تھا اور کل جمع کروانی ہے۔ اس نے امید بھری نظروں سے ارمان کو دیکھا۔ ارمان نے ایک نظر فائل پر ڈالی اور پھر مایا کے معصوم چہرے پر۔ اس کا دل چاہا کہ انکار کر دے، لیکن بطور استاد وہ اسے منع نہیں کر سکا، اور ویسے بھی انکل نے اسے مایا کی پڑھائی کی ذمہ داری سونپی تھی۔ لائیں دکھائیں، کیا مصیبت ہے؟ ارمان نے بیزاری ظاہر کرتے ہوئے فائل اس کے ہاتھ سے لی اور بیڈ کے کنارے پر بیٹھنے کا اشارہ کیا۔ مایا خوشی خوشی اس کے قریب بیٹھ گئی، لیکن اس بات کا خیال رکھا کہ تھوڑا فاصلہ رہے۔ ارمان نے اسے اسائنمنٹ کے بارے میں سمجھا رہا تھا اور مایا پوری توجہ سے اس کی بات سن رہی تھی۔ ارمان کا دھیان کتاب پر تھا، لیکن مایا کی توجہ بار بار ارمان کے چہرے پر جا رہی تھی، جو اس وقت بہت ہی سنجیدگی سے اسے پڑھا رہا تھا۔ سمجھ آ رہا ہے یا دیواروں سے باتیں کر رہا ہوں میں؟ ارمان نے اچانک سر اٹھا کر پوچھا تو مایا جو اسے ہی دیکھ رہی تھی ایک دم گڑبڑا گئی۔ جی سمجھ آ رہا ہے۔ اچانک مایا کی نظر مایا کی نظروں سے جا ملی۔ دونوں کے درمیان خاموشی چھا گئی۔ ارمان کو مایا کی آنکھوں میں ایک ایسی کشش محسوس ہوئی جس نے اسے جکڑ لیا تھا۔ وہ چاہ کر بھی اپنی نظریں ہٹا نہیں پا رہا تھا۔ مایا کے چہرے پر حیا کی سرخی دوڑ گئی تھی اور کچھ لمحوں کے لیے ارمان سب کچھ بھول گیا۔ اسے اپنی انا، اپنا غصہ اور ماضی کی محبت سب دھندلا سا لگنے لگا۔ اس کا ہاتھ بے اختیار مایا کے ہاتھ کی طرف بڑھا ہی تھا کہ اچانک اسے ہوش آیا۔ وہ بری طرح بوکھلا گیا۔ وہ خود پر قابو نہ رکھ سکا اور اپنی نظریں چرا گیا۔ چلو جاؤ یہاں سے، تمہاری سیٹ وہ صوفے پر ہے۔ ارمان کا لہجہ ایک دم سخت اور بھاری ہو گیا۔ وہ اپنے جذبات سے ڈر گیا تھا، اسی لیے فوراً اسے خود سے دور کرنا چاہتا تھا۔ ہو گئی اسائنمنٹ پوری؟ جاؤ اب۔ اس نے فائل بند کر کے اس کی طرف بڑھائی۔ مایا جو اس اچانک تبدیلی پر حیران تھی، خاموشی کے ساتھ اٹھی اور اپنی فائل لے کر صوفے پر چلی گئی، جہاں وہ پچھلے 1.5 مہینے سے سو رہی تھی۔ اب تو اسے سخت صوفے کی عادت ہو چکی تھی، لیکن آج ارمان کی آنکھوں میں جو اس نے دیکھا تھا وہ اسے سونے نہیں دے رہا تھا۔ رات کافی بیت چکی تھی اور ارمان کروٹیں بدل رہا تھا۔ اسے نیند نہیں آ رہی تھی۔ اس کی نگاہ بار بار صوفے کی طرف جا رہی تھی جہاں مایا سو رہی تھی۔ میں اس کے ساتھ اتنا برا سلوک کیوں کرتا ہوں؟ اس نے خود سے سوال کیا اور بیڈ سے اٹھ کر کھڑا ہوا۔ وہ دبے پاؤں چلتا ہوا صوفے کے پاس آیا۔ مایا کتاب پڑھتے پڑھتے نہ جانے کب سو گئی تھی اور کتاب ابھی بھی
اس کے سینے پر کھلی پڑی تھی۔ سردی بڑھ رہی تھی اور اس کے اوپر بلینکٹ بھی نہیں تھا۔ ارمان کا دل پسیج گیا۔ اس نے الماری سے گرم شال نکالی اور بہت احتیاط کے ساتھ مایا کے اوپر ڈال دی۔ مایا نیند میں ہلکا سا کسمسائی لیکن جاگی نہیں۔ ارمان وہیں اس کے پاس زمین پر گھٹنوں کے بل بیٹھ گیا اور مسکراتے ہوئے اس کی طرف دیکھنے لگا جو انتہا کی خوبصورت اور معصوم لگ رہی تھی۔ نیند میں وہ کسی چھوٹی بچی کی طرح لگ رہی تھی جسے دنیا کے غموں کی کوئی خبر نہ ہو۔ اس کے ماتھے پر بالوں کی ایک لٹ بار بار گر رہی تھی اور اس کے چہرے کے ساتھ شرارتیں کر رہی تھی۔ ارمان کا ہاتھ بے اختیار اٹھا اور اس نے اپنی انگلی سے اس لٹ کو بہت نرمی سے ہٹایا اور اس کے کان کے پیچھے کر دیا۔ اس کے لمس میں بلا کی نرمی تھی۔ وہ کافی دیر تک اسے دیکھتا رہا۔ اچانک مایا کو احساس ہوا کہ کوئی اس کے پاس ہے۔ آپ یہاں؟ مایا کی آنکھ کھل گئی اور ارمان کو اپنے اتنا قریب دیکھ کر وہ ایک دم سے ہڑبڑا کر اٹھی۔ اس کا دل زور زور سے دھڑک رہا تھا۔ ارمان اپنی اس حرکت پر بہت شرمندہ ہوا کہ وہ رنگے ہاتھوں پکڑا گیا ہے۔ وہ فوراً کھڑا ہو گیا اور اپنی گھبراہٹ چھپانے کے لیے غصے کا ڈرامہ کرنے لگا۔ وہ میں پانی پینے کے لیے اٹھا تھا تو دیکھا تم ایسے سو رہی ہو۔ بیمار ہو جاؤ گی تو انکل مجھے ہی سنائیں گے، اسی لیے یہ چادر ڈال دی۔ کوئی غلط فہمی پالنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ یہ کہہ کر تیز قدموں سے بیڈ کی طرف گیا اور جا کر لیٹ گیا۔ مایا حیرت اور خوشی کے ملے جلے جذبات کے ساتھ اسے دیکھتی رہی۔ اس نے اس شال کو اپنے گرد اچھی طرح سے لپیٹ لیا جس میں سے ارمان کے پرفیوم کی خوشبو آ رہی تھی۔ پتہ نہیں میرے بارے میں کیا سوچ رہی ہوگی۔ ارمان کمبل میں منہ چھپائے خود کو کوس رہا تھا لیکن اس کے لبوں پر مسکراہٹ تھی۔ وہ ساری رات سو نہیں سکا تھا اور یہی سوچتا رہا کہ مایا اتنی بری بھی نہیں ہے۔ اگلے دن مایا خود کو بہت پرسکون محسوس کر رہی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اسے دنیا کی ہر چیز مل گئی ہو، کیونکہ ارمان کا وہ چھپا ہوا روپ اس نے دیکھ لیا تھا جو صرف اس کے لیے تھا۔ ارمان کا وہ محبت بھرا لمس جس میں اس نے مایا کے چہرے سے بالوں کی لٹ ہٹائی تھی۔ بے شک وہ انجانے میں ہی تھا لیکن مایا کے لیے وہ کسی نوید سے کم نہیں تھا۔ اسے یقین ہو گیا تھا کہ یہ شخص پتھر کا نہیں بلکہ اس کے اندر بھی ایک دھڑکتا ہوا دل موجود ہے جو صرف انا کی برف تلے دبا ہوا ہے۔ اس رات کے بعد مایا کی زندگی میں ایک نئی بہار آ گئی اور وہ ارمان کی خاموش محبت کو اپنا نصیب سمجھ کر قبول کر چکی تھی۔ جب ارمان کو کسی چیز کی ضرورت پڑتی تو مایا اس کے بولنے سے پہلے ہی اس کے کام آ جایا کرتی تھی۔ وہ صبح سے کپڑے استری کرتی، اس کا ناشتہ تیار کرتی، اس کی چھوٹی چھوٹی ضروریات کا خیال رکھتی تھی۔ یہی اصل زندگی ہے اور ایک بیوی کا فرض بھی ہے۔ تو اس بات کو ارمان بھی ماننے کے لیے تیار تھا لیکن خاموشی کے ساتھ۔ ارمان کا ہر کام وہ خود اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی اور ارمان نے بھی اب اسے ٹوکنا چھوڑ دیا تھا۔ مایا آہستہ آہستہ ارمان کے دل میں بسنے لگی اور ارمان کو بھی اس کی عادت ہوتی جا رہی تھی، لیکن وہ یہ بات کرنے سے گریز کرتا تھا اور اپنی زبان سے اقرار نہیں کرتا تھا کیونکہ اسے لگتا تھا کہ اگر اس نے مایا کے سامنے اس محبت کا اظہار کر دیا تو اسے کمزور انسان سمجھے گی یا پھر یہ سوچے گی کہ ارمان اپنی بات سے پھر گیا۔ اسی لیے وہ ابھی بھی بظاہر سخت رویہ اپنائے ہوئے تھا۔ ایک دن اچانک ارمان کی ماما اور پاپا دونوں کسی ضروری کام کے سلسلے میں شہر سے باہر گئے ہوئے تھے۔ گھر میں ملازمین تو تھے لیکن ارمان اور مایا اپنے پورشن میں اکیلے تھے۔ صبح کا وقت اور ارمان تیار ہو چکا تھا لیکن ابھی تک مایا یونیورسٹی کے لیے نہیں اٹھی تھی۔ ارمان گھڑی کی طرف دیکھ رہا تھا، اسے دیر ہو رہی تھی۔ یہ لڑکی آج سوتی ہی رہے گی کیا؟ ارمان نے ہڑ بڑھاتے ہوئے اسے صوفے کی طرف دیکھا جہاں مایا ابھی تک کمبل اوڑھے پڑی تھی۔ وہ قریب گیا اور اسے آواز دی، مایا اٹھو، یونیورسٹی نہیں جانا کیا آج؟ لیکن مایا کی طرف سے کوئی جواب نہیں آیا۔ ارمان کو تھوڑی سی حیرت ہوئی کیونکہ مایا تو اس سے پہلے ہی جاگ جاتی تھی۔ اس نے دوبارہ قدرے اونچی آواز میں پکارا، میں تم سے مخاطب ہوں مایا، اٹھ جاؤ۔ جب پھر بھی کوئی ہلچل نہیں ہوئی تو ارمان کو تشویش ہوئی۔ وہ جھک کر اس کے قریب ہوا تو اسے مایا کے چہرے کی رنگت غیر معمولی طور پر سرخ لگی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے اپنا ہاتھ بڑھایا اور اس کی پیشانی پر رکھا۔ اوہ خدایا، ارمان کے منہ سے بے اختیار نکلا۔ مایا کا ماتھا آگ کی طرح تپ رہا تھا، اسے بہت تیز بخار ہو گیا تھا۔ ارمان کی ساری ناراضگی اور سختی اس لمحے ہوا ہو گئی تھی۔ مایا، مایا آنکھیں کھولو۔ ارمان نے اس کے گال تھپ تپائے لیکن مایا آنکھیں نہیں کھول رہی تھی۔ وہ نیم بے ہوشی کی حالت میں تھی۔ وہ صوفے پر اس طرح بے سد لیٹی تھی۔ ارمان کو سمجھ نہیں آ رہا تھا کہ وہ کیا کرے۔ اس کے ہاتھ پاؤں پھول گئے تھے۔ نہیں، میں اسے ایسے نہیں دیکھ سکتا۔ ارمان نے فوراً فیصلہ کیا۔ اس نے ایک لمحہ ضائع کیے بغیر مایا کو اپنے مضبوط بازوؤں میں اٹھایا اور بیڈ پر لٹایا۔ وہ بھاگ کر پانی اور تولیہ لے کر آیا۔ ہمت کرو مایا،
आंखें खोलो प्लीज, मुझे डराओ मत। अरमान की आवाज़ में लर्जिश थी। वो इस वक्त अरमान प्रोफेसर नहीं बल्कि एक फिक्रमंद शौहर था। उसने जल्दी जल्दी पानी की पट्टियाँ माया के माथे पर रखना शुरू की। वो बहुत ज़्यादा परेशान था और बार बार माया का दर्जा हरारत चेक कर रहा था। ये सब मेरी वजह से हुआ है, मैंने इसे सोफे पर सोने पर मजबूर किया और इसे सर्दी लग गई। अरमान खुद को कोस रहा था। जब पट्टियों से भी फर्क नहीं पड़ा और माया की हालत बेहतर ना हुई तो अरमान ने उसे अस्पताल ले जाने का फैसला किया। उसने दोबारा माया को अपनी बाहों में उठाया और गाड़ी की तरफ भागा। रास्ते भर वो माया से बातें करता रहा ताकि वो होश में रहे। माया, हम बस पहुंच गए हैं, तुम ठीक हो जाओगी, मैं हूं ना तुम्हारे साथ। ये क्या हो गया था उसे? वो शख्स जो उसका चेहरा देखना भी नहीं चाहता था आज उसके लिए दीवानावार गाड़ी चला रहा था। कुछ घंटों के बाद जब माया को होश आया तो उसने खुद को अस्पताल के बिस्तर पर पाया। उसके सर में शदीद दर्द था। उसने आंखें खोली तो सामने अरमान कुर्सी पर बैठा था, जिसके चेहरे पर थकावट और परेशानी आया थी। माया को होश में देखकर अरमान की जान में जान आई। माया बेइंतहा जज्बाती हो गई और अपनी दोस्त के गले लगकर रोई थी। लेकिन यहाँ उसकी दोस्त नहीं बल्कि उसका शौहर उसके पास था। वो हैरान थी कि अरमान उसे अस्पताल लेकर आया है। कुछ दिन गुजर गए और माया की तबीयत काफ़ी हद तक संभल चुकी थी। अरमान की मुसलसल देखभाल और वक्त पर दवा देने की वजह से वो अब अपने पैरों पर खड़ी होने के काबिल हो गई थी। शाम का वक्त था और वो कमरे में बेड पर बैठी थी, जबकि अरमान सामने कुर्सी पर बैठा उसे ही देख रहा था। शुक्र है तुम्हारी तबीयत ठीक हो गई, रंगत भी अब वापस आ रही है, अरमान ने इत्मीनान का सांस लेते हुए कहा। तो माया ने मुस्कुराकर उसे देखा। आप इतने परेशान क्यों थे? मैं ठीक हो ही जाती, माया ने धीमी आवाज में पूछा। अरमान ने शरारत से अबरूज गाया। परेशान इसलिए था कि अगर तुम ठीक ना होती तो बाबा ने तो आते ही एक लंबा लेक्चर दे देना था कि तुमसे एक जिम्मेदारी नहीं निभाई गई, अरमान ने मुस्कुराते हुए कहा। हालांकि उसकी आंखों में छुपी फिक्र कुछ और ही कहानी सुना रही थी। माया ने मुंह बसोड़कर उसे देखा। अच्छा, तो सिर्फ आप अंकल से डरते हैं, इसीलिए मुझे अस्पताल लेकर आए थे, यानी आपको मेरी कोई परवाह नहीं थी। माया के लहजे में एक शिकवा था। उसे लगा था कि शायद अरमान के दिल में उसके लिए जगह बन गई है, लेकिन उसका जवाब सुनकर वो थोड़ा सा मायूस हुई। अरमान उसके चेहरे के तासुरात को देखकर संजीदा हो गया। उसे तो मुझे मरने ही देते, इतनी सहमत क्यों की? माया ने मुंह फेरते हुए कहा। अरमान अपनी कुर्सी से उठा और बेड के किनारे आकर बैठ गया। अब इतना भी जालिम दिल नहीं हूं कि तुम्हें मरने ही देता, अरमान ने बहुत नरमी से कहा। उसका लहजा अब मजाक वाला नहीं था, बस थोड़ा बिजी था। इस वजह से शायद तुम्हें ऐसा लगा कि मैं लापरवाह हूं, लेकिन सच यह है कि उस रात तुम्हारी हालत देखकर मेरी जान निकल गई थी। ये कहते कहते वो रुक गया था। उसे एहसास हुआ कि वो कुछ ज्यादा ही जज्बात का इजहार कर रहा है। माया ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। अरमान की आंखों में सच्चाई तैर रही थी। माया को खामोश देखकर अरमान ने गहरा सांस लिया। आज वो अपने दिल का बोझ हल्का करना चाहता था। माया, एक बात कहूं? अरमान ने उसकी आंखों में झांकते हुए पूछा। माया का दिल जोर जोर से धड़कने लगा। जी कहें। अगर मैं तुमसे ये कहूं कि मुझे तुमसे मोहब्बत हो गई है तो क्या तुम मेरी बात का यकीन करोगी? अरमान के लहजे में एक अजीब सी आजिज़ी और चाहत थी। माया को अपने कानों पर यकीन नहीं आया। वो शख्स जो उसका नाम लेना भी गवारा नहीं करता था आज मोहब्बत का इकरार कर रहा था। माया की आंखों में नमी तैरने लगी। जी कर लूंगी, माया ने भराई हुई आवाज में जवाब दिया। इतनी आसानी से? क्यों, तुम्हें नहीं लगता कि ये बहुत जल्दी है? अरमान ने हैरत से पूछा। वो तवक्को कर रहा था कि माया उससे शिकवा करेगी या उसकी बात को मजाक समझेगी। माया ने मुस्कुराकर उसे देखा और वो जुमला कहा जिसने अरमान को लाजवाब कर दिया, क्योंकि मोहब्बत करने में कौन सा टाइम लगता है। वो बेदहानी में ये बोली थी।
اس کا مطلب تھا کہ دل کے فیصلے گھڑی دیکھ کر نہیں ہوتے۔ ارمان کے چہرے پر ایک دلکش سی مسکراہٹ پھیل گئی تھی۔ اس نے مایا کی اس سادگی پر اپنا دل ہار دیا تھا۔ جب اس نے اس کا ہاتھ تھام کر خود کے قریب کیا تو مایا کی سانسیں تھم گئی۔ تو ٹھیک ہے، آج اس محبت کا حق ادا کر دو، ارمان نے بہت مان سے کہا۔ وہ ہکا بکا اس کی طرف دیکھ رہی تھی کہ یہ کیا کہہ رہا ہے۔ اس کا دماغ اس تیزی سے بدلتی صورتحال کو سمجھنے سے قاصر تھا۔ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس نے حیرت سے پوچھا۔ جو انسان اس سے نفرت کرتا تھا، جو اسے کمرے میں نکالنا چاہتا تھا، آج وہ محبت کا ثبوت مانگ رہا تھا۔ کیسا ثبوت؟ مایا نے معصومیت سے سوال کیا۔ ارمان اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے مزید قریب ہوا۔ وہی ثبوت جو ایک میاں بیوی کے درمیان ہوتا ہے۔ محبت کا ثبوت یہ ہے کہ یہ فاصلہ ختم ہونا چاہیے۔ ارمان نے صوفے کی طرف اشارہ کیا۔ آج سے تم صوفے پر نہیں، بیڈ پر لیٹو گی۔ یہ صوفہ اب صرف مہمانوں کے لیے ہے۔ تو مایا کا چہرہ شرم سے سرخ ہو گیا۔ وہ گھبرا گئی۔ اسے یقین نہیں آ رہا تھا کہ ارمان اسے اپنے اتنے قریب کر رہا ہے۔ نہیں، میں ٹھیک ہوں یہاں، مجھے عادت ہو گئی ہے، وہ بوکھلائے ہوئے لہجے میں بولی اور پیچھے ہٹنے کی کوشش کی۔ اسے اپنی دھڑکنیں اپنے کانوں میں سنائی دے رہی تھی۔ ہاں، لیکن مجھے عادت نہیں ڈالنی۔ یہ کہتے ہوئے اس نے اس کا ہاتھ تھام کر اپنی طرف کھینچا۔ مایا خود کو سنبھال نہ سکی اور سیدھی اس کی طرف گری تو وہ اس کے سینے سے جا لگی۔ اسی لمحے اس نے اسے اپنے دونوں بازوؤں میں تھام لیا۔ وقت جیسے وہیں تھم گیا۔ مایا کے کانوں میں ارمان کے دل کی دھڑکنیں صاف سنائی دے رہی تھی، جو شاید اس کی طرح ہی تیز تھی۔ اس دن سے ہی دونوں کی محبت مزید گہری ہوتی چلی گئی۔ وہ جو ایک زبردستی کا رشتہ تھا، اب ایک اٹوٹ بندھن بن چکا تھا۔ مایا کا وجود ارمان کے لیے سکون کا باعث بن گیا تھا۔ اس رات کے بعد سے ان دونوں کے درمیان حائل دیواریں گر گئی تھیں۔ ارمان اپنی پرانی محبت کو بھول گیا تھا۔ نیہا کا خیال اب اس کے ذہن کے کسی کونے میں بھی نہیں آتا تھا۔ مایا کی معصومیت اور وفا شعاری نے اسے پوری طرح اپنی گرفت میں لے لیا تھا۔ وہ بھی ارمان کے ہی یونیورسٹی میں پڑھتی تھی، لیکن بالکل اسٹوڈنٹ کی طرح رہتی۔ یونیورسٹی میں وہ کبھی بھی ارمان سے بے تکلف ہونے کی کوشش نہیں کرتی تھی۔ وہ اپنی کلاس لیتی اور خاموشی سے گھر آ جاتی۔ ارمان بھی اپنی ذمہ داری بخوبی نبھا رہا تھا، لیکن ارمان کی توجہ پوری طرح مایا پر تھی۔ جب کسی لڑکی کے ساتھ ارمان کو بات کرتے مایا دیکھتی تو اسے جلن ہوتی تھی۔ ایک دن وہ کوریڈور سے گزر رہی تھی کہ اس نے ارمان کو ایک لڑکی کے ساتھ ہنس کر بات کرتے دیکھا تو مایا کا چہرہ غصے سے لال ہو گیا۔ وہ وہاں رکی نہیں بلکہ پیر پٹکتی ہوئی وہاں سے گزر گئی۔ وہ چلتے ہوئے پاس سے گزری تو ارمان نے اسے دیکھ لیا۔ گھر پہنچ کر مایا کا موڈ سخت خراب تھا۔ وہ کچن میں برتن زور زور سے رکھ رہی تھی۔ ارمان جب گھر آیا تو اسے مایا کے تیور بدلے ہوئے لگے۔ آپ کیا کر رہے تھے اس لڑکی کے ساتھ؟ مایا نے اس کے سامنے چائے کا کپ رکھتے ہوئے بنا تمہید کے پوچھا۔ ارمان پہلے تو حیران ہوا، پھر مسکرا دیا۔ کون سی لڑکی؟ وہی جو کوریڈور میں آپ کے ساتھ کھڑی دانت نکال رہی تھی۔ مایا نے جل کر کہا۔ اوہ، وہ میری اسٹوڈنٹ تھی، اسائنمنٹ کے بارے میں پوچھ رہی تھی۔ ارمان نے وضاحت دی۔ اسٹوڈنٹس تو ساری ہوتی ہیں، میں بھی تو اسٹوڈنٹ ہوں، میرے ساتھ تو آپ ایسے کبھی نہیں ہنسے۔ مایا کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ اسے ڈر تھا کہ کہیں ارمان اسے چھوڑ نہ دے۔ مجھ سے شادی کی ہے تو کیا آپ کل کو کسی اور سے بھی شادی کر لیں گے؟ اس نے معصومیت سے خدشہ ظاہر کیا تو ارمان نے اپنا کپ رکھا اور اٹھ کر اس کے پاس آیا۔ اگر لڑنا بند کرو تو ایک بات بتاؤں۔ اس نے مایا کے آنسو صاف کیے۔ بابا، تمہارے علاوہ کسی سے شادی نہیں کروں گا، تم پہلی اور آخری ہو، اس سے کہتا تو وہ ارمان کے سینے سے لگ جاتی تھی۔ اسے ارمان کی باتوں پر یقین آ جاتا تھا۔ آج بھی ان دونوں کی محبت اسی طرح قائم و دائم ہے۔ وقت گزرتا گیا لیکن ان کی محبت میں کمی نہیں آئی بلکہ اضافہ ہی ہوا۔ صدیقی صاحب اپنے بیٹے اور بہو کو خوش دیکھ کر پھولے نہ سماتے تھے۔ ان کا فیصلہ درست ثابت ہوا تھا۔ وقت پر لگا کر اڑنے لگا اور مایا نے اپنی محنت اور ارمان کی رہنمائی میں یونیورسٹی کا سفر انتہائی شاندار طریقے سے طے کیا۔ آج مایا کے کانوکیشن تقریب تھی اور وہ سیاہ گاؤن پہنے ہاتھ میں ڈگری تھامے کسی شہزادی کی طرح لگ رہی تھی۔ گھر واپسی پر صدیقی صاحب ڈرائنگ روم میں بہت خوشگوار موڈ میں بیٹھے تھے۔ ارمان اور مایا اندر داخل ہوئے
تو صدیقی صاحب نے اٹھ کر دونوں کا استقبال کیا۔ مبارک ہو میری بیٹی، تم نے میرا سر فخر سے بلند کر دیا۔ میں جانتا تھا کہ ہارون کی بیٹی بہت باصلاحیت ہے۔ صدیقی صاحب نے مایا کے سر پر ہاتھ رکھا۔ مایا کی آنکھیں خوشی سے نم ہو گئیں۔ یہ سب آپ کی شفقت اور ارمان کی محنت کا نتیجہ ہے بابا۔ اگر ارمان مجھے سپورٹ نہ کرتے تو شاید میں یہاں تک نہ پہنچ پاتی۔ مایا نے محبت بھری نظروں سے ارمان کی طرف دیکھا جو مسکرا رہا تھا۔ ارے میں نے کیا کیا ہے؟ پڑھائی تم نے کی ہے، محنت تمہاری ہے، میں تو بس ایک استاد ہونے کا فرض نبھا رہا تھا، ارمان نے عاجزی سے کہا۔ صدیقی صاحب نے ارمان کے کاندھوں پر تھپکی دی۔ تم نے صرف استاد کا نہیں بلکہ ایک بہترین شوہر کا فرض بھی نبھایا ہے ارمان۔ مجھے خوشی ہے کہ تم نے میرے فیصلے کی لاج رکھ لی۔ ارمان سنجیدہ ہو گیا اور اپنے والد کا ہاتھ تھام کر صوفے پر بٹھایا اور خود ان کے قدموں میں بیٹھ گیا۔ بابا، مجھے آپ سے معافی مانگنی ہے۔ میں نے شروع میں آپ کے ساتھ بہت بدتمیزی کی، آپ کے فیصلے کو غلط سمجھا، مجھے لگا آپ میری زندگی برباد کر رہے ہیں، لیکن سچ تو یہ ہے کہ آپ نے میری زندگی سنوار دی ہے۔ ارمان کی آواز بھر آ گئی۔ اگر آپ زبردستی مایا کو میری زندگی میں نہ لاتے تو میں بھٹک جاتا، نیہا جیسی مطلب پرست لڑکی کے پیچھے اپنی زندگی برباد کر لیتا۔ مایا میرے لیے اللہ کا تحفہ ہے جسے میں پہچان نہیں پایا تھا۔ صدیقی صاحب نے ارمان کو اٹھا کر گلے لگا لیا۔ دیر آیت درست آیت، مجھے خوشی ہے کہ تمہیں سمجھ آ گئی ہے۔ اولاد کے لیے والدین کبھی برا نہیں سوچتے۔ رات کو ارمان اپنے کمرے میں کھڑکی کے پاس کھڑا چاند کو دیکھ رہا تھا۔ مایا کمرے میں آئی تو اسے یوں خاموش دیکھ کر اس کے پاس آ کر کھڑی ہو گئی۔ کیا سوچ رہے ہیں؟ مایا نے نرمی سے پوچھا۔ ارمان نے مڑ کر اسے دیکھا اور اس کا ہاتھ اپنے ہاتھ میں لے لیا۔ یہی سوچ رہا ہوں کہ میں کتنا خوش نصیب ہوں، تم جیسی نیک اور وفا شوار بیوی ملی۔ مایا میں شرمندہ ہوں ان تمام رویوں پر جو میں نے شروع میں تمہارے ساتھ رکھے۔ ارمان پلیز ماضی کو مت کرے دیں، وہ وقت گزر گیا اور اب ہمارے پاس ایک خوبصورت حال اور مستقبل ہے۔ مایا نے اس کے لبوں پر انگلی رکھ کر اسے خاموش کروا دیا۔ تم سچ میں بہت اچھی ہو مایا، تم نے میری نفرت کو محبت میں بدل دیا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ اب تمہاری آنکھوں میں کبھی آنسو نہیں آنے دوں گا۔ ارمان نے اس کے ہاتھوں پر بوسہ دیا۔ مجھے آپ پر پورا یقین ہے، مایا نے اعتماد سے کہا۔ اچھا ایک بات تو بتاؤ، ارمان نے شرارت سے پوچھا۔ جی پوچھے۔ جب میں یونیورسٹی میں تم پر غصہ کرتا ہوں اور کلاس سے نکالنے کی دھمکیاں دیتا تھا تب دل میں گالیاں تو دیتی ہوگی نا؟ ارمان نے ہنستے ہوئے پرانا وقت یاد کیا۔ مایا بھی کھلکھلا کر ہنس پڑی۔ سچ کہوں بہت غصہ آتا تھا تب، دل چاہتا تھا کہ آپ کی گاڑی کے ٹائر پنچر کر دوں۔ دونوں کی ہنسی سے کمرہ گونج اٹھا۔ مایا نے سر اس کے سینے پہ رکھ دیا۔ باہر چاند پوری آب و تاب سے چمک رہا تھا اور کمرے میں دو دل ایک ہو چکے تھے۔ ان کی زندگی میں اب خوشیاں ہی خوشیاں تھیں۔ ارمان اپنی پرانی محبت کو مکمل طور پر بھول چکا تھا کیونکہ اسے سچی اور خالص محبت مایا کی صورت میں مل گئی تھی۔ آج بھی جب وہ دونوں ایک دوسرے کو دیکھتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں وہی پہلی سی محبت اور چمک موجود ہوتی ہے۔ وقت نے ان کے رشتے کو مزید مضبوط کر دیا تھا۔ ان کی محبت ایک مثال بن گئی تھی کہ کس طرح ایک ناممکن نظر آنے والا رشتہ دنیا کا سب سے خوبصورت بندھن بن سکتا ہے، اور اس طرح ان کی محبت اسی طرح قائم و دائم رہی۔